الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد وصلاة أشرف الأنبياء والمرسلين والسلام على وابن عمه ووارث علم الأولين الذي قيل في شانه أنا مدينة العلم وعلي بابها السلام وصلاة وسلام على سيدنا مارے گیا نسبیرا پاکھڑیے رسیاں تے آ گئے ابن زیاد دربار شریف ازادہ رائے آخری پرسائے جڑائی کو محرم تو شروع ہوئی تے آج 8 ربیع الاول قاتل نچدے کھڑے ہیں بدماش شراباں پہ پینے ہیں بھیڑی چپ کر کے کھڑیاں ہیں نقوہ رکھا خدا تو عبادت قبول کر قدا لٹھائی کہیں دھی رسیاں نماز پڑھی ہوئے اور شریف علادار علی دیاں دھیاں ہیں جڑیاں رسیاں نماز پیاں پڑھ دیا قدا لٹھائی کہیں دی بازار نماز پڑھی ہوئے علی دی دی آئی جڑی نماز پہ پڑھ دی دیاں دے پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھے اس جی آکھڑیاں بیڑاں دے
غیرت آدھا بیٹھا حسین دے مننا لا کوئی نہیں رہ گیا ایک سپاہیاں دا سائے تیری قائد جو مختار ہے حسین دا وڈا شیعہ ہے حکم دیتا ہے اس مختار کو صدو شریف دارا مختار دربار چلے علی دی دی رنی ہے فضا دی علی دی دی اتنا تم مقتل چبھرا دی لاش دے نہیں رنی ہونے کیوں رونی ہے بسم اللہ آواز اماؤ دیکھ بھرا نہ پائے میرے سر تے چادر کوئی نہیں میں علی دی دھیا نے بڑھتے ہوں نہیں بسم اللہ سونا روپے ہو آنکھڑا یاد مختار جائے باغی نال میری جنگ گئی میں جنگ جت گھی دیئے مانگتے کو کیا دے ماں مختاری نہیں آکھیا میری قیدہ رہا کر مختارہ دے میں قید چم میں سنیے میرا حسین مکے آ گئے ایویں میں قیدیوں آتے سپاہی نالوں میں مولا حسین کو ملن وینا ددا خاص میں مولا کو ملن وینا مختار دا آکھنا ابن زیادہ دے حسین کو ملن آئی تیرا حسین میرے دربار ہے بسم اللہ جی شریفہ مختار کرسیاں دو دیکھنا شروع کی دیاد بکواس نہ کر حسین تا وسدے حسین ہوئے آؤں دنال اکبر ہوئے آؤں دنال عباس ہوئے آؤں دنال سجاد ہوئے ابن زیادہ دے اکبری نال عباس نال سجاد نال مختارہ دے وقت میں کو کیوں نہیں نظر دا سن سو ای حکم نہیں تائے تاخت دی کلمی پوڑی تے جڑا تھالے مختار دے سامنے بسم اللہ مختار دے سامنے پیش کرو سر مختار دے سامنے آئے مختارہ دے سارے اس وقت خون تیرے تجغلبان ہے تیرا سپاہی دو کے گھناوے میں سنیان گھنسا قیدہ سر جہاں بوردہ شریفہ تو سچیدہ بیٹا اسے سپاہی برطن چاہیے نہیں تو سچیدہ بیٹا اسے جھولیے چاہیے سے نہیں عظمت علی دی قسم ہے انہا والا جہد پایا ہے جتھا ماں کنگیاں دے دیا ہی چاہ کے ٹولن لگا بسم اللہ یہ بسم اللہ چٹے سارا لی دہی دوائیں آئی نہ چاہ میں کڑے میں آپ چھے دیا یہ بسم اللہ چاہ کے ٹوری ہے ارادہ کی تاس مظلوم دے لبان دے پانی پاوان لب متحرک تھین اما پانی نہ پا اما دربار چمیلیاں بھیڑی دسیاں کھڑی ہیں اما دربار چمیلیاں دھیاں دسیاں کھڑی ہیں جہاں پورد شریف سر مختار دے سامنے آئے مختار دے عجیب خوش دلائے خدا دے ساتھ گاؤنے آواز سنیان میں اکبر دا بابا حسین بسم اللہ سنیان میں عباس دا سردار حسین پک لگا اس مولا شہید ہو گئے سن سو سپاہی تو تلوار کھسیاں جو جنگ کرنا پیچھو کریاں دی آواز ہے آواز چاچا جنگ نہ کر میرے جوان مار بسم اللہ جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر چاچا میرے مہمان مارے گئے میرے نادان مارے گئے
بسم اللہ الرحمن جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ شریف ازادہ رائے دربار سوکھائی اگلا دربار بہوا کھائی جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو جڑا بازار شام ہے مرد کو 5 منٹ لگ دینا عورت کو 9 منٹ لگ دینا علی دی تھی 9 گھنٹے چھپور کی تائت آ کھڑی ہے دربار اس پوچھائے کیڑی علی دی تھی نسانے جڑی دئی دے پیچھا کھڑی ہے آدھے ہٹو میں گال کرنا چاہنا پوچھا سلی دی تھی بسم اللہ جی بسم اللہ مقصد عبادت ہے جی علی دی تھی زیادہ تکلیف کے ملی ہے بی بی علی تیرے دربار آدھے بھرا تک کربلا مارے نہیں آج یہ تکلیف تیرے دربار ہے آدھے چادر تک کربلا لٹھی آج یہ تکلیف تیرے دربار یزید پوچھا کیڑی تکلیف ہے رومیے دیا دیا آباد ودی میں اجڑی تے تیرے نال نہ بولنا پودا میرے درد دلال بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام والسلام سلامت رہو آباد رہو خداوند متعال کو رٹورا یا اپنی بارگاہ منظور اور مقبول فرماوے جنہ جنہ نے اس عزاداری مظلوم کربلا حصہ ملے خداوند قبول فرما جو مریض انہوں نے خصیت عطا فرما بالخصوص زواد قالو خان انہوں نے مغفرت فرما درجات بلند فرما نعمت جنت عطا فرما حاضرین کو اپنے ذات سوا کسی کا محتاج نہ فرما خداوندہ دنیا بعزت زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرما بالخصوص سالے کو صحیح معنی دین سنن سمجھان اور عمل کرنے توفیق عطا فرما صلوات بآواز بلند اللہ نے جس دین کو پسند فرمائے جو افضل اور اعلیٰ دین ہے وہ دین اسلام اور وہ دین چاہتے کہ انسان میرے پیچھے چلے اور جو میرے احکامات ہیں اس دے ہوتے ایک کلمہ کو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان دی ہدایت واسطے خلیفے دا انتظام پہلے کیتے بشر علی گال بعد چھے انی جائلن فی الارض خلیفہ خلیفے دا انتخاب اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کیتے آدم خلیفۃ الناس نے خلیفۃ اللہ اور ایک خلیفے دا مقرر کرنا ہادی دا مقرر کرنا اس اللہ دے اختیار چھے اس اللہ نے اس انسان دی رہنمائی واسطے بے عیب ہادی دا انتظام کیا جس طرح دور بدلتا رہا اسی طرح اس دور کے مطابق ہادی بھی آندے رہے اگر طوفان بدتمیزی برپا ہویا تو اللہ نے نوح جیسے نبی کو کشتی دا حکم دے دیتا اور کشتی وہ ایڈی خالص تے پاک کشتی بڑی اپنا بیٹا غرق ہو گیا جڑے سوار ہو گئے وہ بچ گئے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کشتی نجات ہے اس تے چڑھا اور بچ ویسے آدھا ہی نہیں میں کوئی حجودی تے چڑھ ویسا نبی صدمہ رہا اللہ کیا نصد ای تیرا بیٹا نہیں انہو عمل غیر صالح دا کردار عمل ٹھیک نہیں لہذا تیرا بیٹا نہیں کردار دے زبان نال اگر بھیڑا ہوئے تو
نبی دا بیٹا نہیں رہندا باقی دی کیا گارنٹی ہے جنت ونجن واسطے تو اس ثابت ہے کہ انسان دی جنت دا تعلق انسان دے اعمال نال صرف واہ واہ کر گرنا مجلس سن گرنا ماتم کر گرنا دعا پڑھ گرنا مجلس کرا گرنا ایک کوئی گارنٹی نہیں جنت وچ ونجن دی ناراض نہیں ہوتی گا صلوات باواز بلند پڑھو اللہ ہاں جس طرح انسان حسین کو منے دے اسی طرح حسینیت کو منے تا اس دے آخرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو اسی طرح ابراہیم آیا موسیٰ آیا جب تک بڑی عروج تھی تو موسیٰ آیا اگر تبھی آگئے تو اللہ نے عیسیٰ کو بھیجی تا فصاحت و بلاغت ایک مصطفیٰ ہے شجاعت اور بہادری کو علی ہے اسی طرح سلسلہ چلتا آیا حتیٰ کہ سلسلہ پہنچا امام حسن عسکری تک انہاں 14 دی لسٹ یہ دوسرے حسن عسکری یہ دوسرے حسن ایک حسن مجتبی ہے اور دوسرے حسن عسکری ویسے حسن کائنات دے حسن دے مجموعے دا نام ہے اور عسکری آدم جدی زیادہ فوج ہو اور کچھ علماء دن جدی اولاد کثیر ہو تو برا زیادہ تر جس دی فوج زیادہ ہوئے ظاہری طور تے تو امام دی فوج نہ ہے حاکم وقت نے دعوت دی تھی میرے کول آؤ میرے دربار آؤ مذاکر دا دور ہے امام چلے گئے اس میں دربار کو بارو کم و بیش کوئی 90,000 فوج تعینات کی تھی بہر کھڑی کی تھی تاکہ امام اس فوج کو دیکھیں اور امام گھبرا بنے کتاب جو الفاظ موجود ہیں اس تو میں ذمہ دار ہاں یہ چاندہ امام جو کہ روک پاؤنا جس طرح امام حسن مجتبی کو حاکم شام نے دعوت دے کے نا دربار دے بارے فوج کھڑی کر دیتی دربار بھر دیتا اور امام آکے دنال بیٹھے اور امام نے جملہ ارشاد فرمایا تو علی سرت حکومت سالی دلت حکومت امام نے فرمایا تو علی دروازے تے اے منگل پینن والے لوگ آخر دے حسن سارے دروازے تے جبرائیل آخر جی مولا فرمایا سارے گھرائیں اسادہ وہ گھر ہے جتنا وحیدہ نزول ہوندہ ہے اور اساں نانے دی جھولی چھپائے کے اس دا مطالعہ کریں گے اسی طرح امام حسن عسکری نے جب اتنا ساری فوج لکھی تو ذیشان ہے جوادی صاحب لکھ دیں محافل مجالس کہ امام نے اشارہ فرمایا ان دی 90,000 فوج آئی اور امام دے اشارے نال لگتا اس اعتراض 90,00,000 فرشتہ ہواج معلق ہے اور امام دا اگلا لقب ہے ذکی حسن مجتبی دا بھی لقب ہے ذکی اور امام حسن عسکری دا لقب بھی ذکی ذکیہ در کثیر اولاد علیہ کو جیسی اولاد زیادہ ہو امام حسن مجتبی کا اولاد زیادہ ہے اور امام حسن عسکری بھی زیادہ اولاد نہیں اس تو سمجھ آیا کہیں دی اولاد طول زیادہ ہے کیسے دی اولاد عرض زیادہ ہے امام حسن عسکری دی اولاد اگر قیامت تک تعلق ہے تو امام حسن عسکری امام حسن مجتبی دی اولاد اگر تعلق قیامت تک ہے کہ انہیں دی نسل باقی راسے تو امام حسن عسکری دا بار ہوا بھی قیامت تک ہے جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے
اور عبادت گزار امام میرے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو 12ویں آقا بقول جوادی صاحب 12ویں آقا کنویں چلے گئے، خنیزہ آہ بکا شروع کر دیتی، رومنا شروع کر دیتا مولا۔ 12ویں آقا کنویں چلے گئے، مولا کنویں چلے گئے، امام تسلی نہ نماز پڑھی کہ مولا فرمایا کیوں آہ بکا جا رہی ہے، خیر ہے مولا؟ آخری حجت کنویں چلے گئے، پانی ڈوب گئے اسے۔ امام مسکرا کے فرمایا اللہ کی حجت کبھی ڈوبتی نہیں جی۔ تو کو نہیں پتا میرا وہ بیٹا ہے جنہا کعبے دی چھت پہ علم لا کے اکسے جعل حق و وضاق الباطل ان الباطل قانا ظہوقا، زمانے آلے حق آگے باطل مٹ گئے۔ اے امام اور 12ویں آقا دی جو اماں ہیں اس رشتہ بھی ذرا عجیب ہے اور بہتر سمجھ گئے ہو پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ۔ ترائی امام آخری ایسے ہیں جنہیں دیا عمرہ وہ کام، امام تقی، امام نقی اور امام حسن عسکری، یعنی 25 سال 40 سال اور 28 سال، انتہائی مختصر عمر، تھوڑی عمر۔ 10ویں امام نے اپنے غلام کو سجا جس کا نام ہے کافور، اس کو دیکھ کے اکھن لگے کافور ایک گلی دا موڑ موڑ کے تھوڑا آگے سفر کر کے ویسے نہ آجے گھر رہے، اس طرح سدا ایک غلام رہا ہے جس کا نام ہے بشیر جی۔ ایک کافور چلا گیا، اس کو بشیر نامی غلام کو سادا ہے۔ یقینی بات ہے گالی تھوڑی مشکل ہو سے ظاہر ہے میں عرض ضرور کروں۔ چلا گیا سادا آئے، بشیر آیا، امام نے فرمایا 10ویں امام نے 120 دینارے یہ تھیلی چاہ کے دریا دے کنارے پہ لگا ہوا، اتھا روم دے بادشاہ دی پوتی اس کنارے پہ دیکھنی سے کنیزیں چاہی کھڑی ہو سے، اون دی رومی زبان ہے، ایک خاتو ہون دی زبان ہے چاہے میری عربی زبان ہے۔ امام آدھا حکم جڑا کسے زبان دا محتاج ہے جی۔ بھیسر لوگ کنیزے کو گھندے پہ ہو سے تو گھبرامی نہ، ایک کسی دیہات فروخت نہ ہونا چاہتی بھی ہو سے، اگاں بات کے ایک خط پیش کرے سے تیرا خط لیون دی دیر ہو سے، وہ تیرے نال چل ہو سے۔ پہلی گالتے جان پورا لے 12ویں آقا دی اماں کو گھن کے امنائی، گھن کے ایک غلام پہ آنگے، اتو یہ دیکھنا چاہیے تھا امام دی جگہ ہے جس غلام دی اہمیت کیا ہے۔ ذرا یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا کردار کتنا بلندہ جس کو امام پہ آ جائیں کہ 12ویں دی اماں دے انتخاب آستے امام ایک غلام کو پہ بھیجیں تو وہ بھی دریا دے کنارے پہ بھیجیں۔ بشیر المقصد چلا اور بیوی کو گھن کے آندہ دیا، تو بشیر نے بیوی تو پوچھا کہ تساں ایڈو بشیر کائنات اچھ بڑے ایک بشیر ہے، اس تو پہلے ایک وہ بشیر ہے جو آل محمد قافلے کو گھن کے آئے، ایڈو ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ اچھا اس نے ہون پوچھن شروع کیتا تساں امام کو کیوں جان دو، تمہارا امام نال کیا تعلق؟
مختصر اتنا آگ سکتا جتنا وقت بچ گیا. تو بی بی دیکھ کے فرماون لگے میں بادشاہ دی پوتی ہاں. میں ایک دمار خواب ڈٹھا تو خواب مسلمانے دا رسول صلی عیسیٰ نبی دے کولین صلی عیسیٰ نبی اس نبی دا جھک کے سلام ادا کرے. تو پیغمبر خدا نے مسلمانے دے رسول نے سارے نبی تو میرا رشتہ منگے اپنے بیٹے حسن عسکری واسطے. عیسیٰ نبی نے ہاں کر دی. پھر میں خواب لکھے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب مریم نے بولا ہے انہاں بھی او گل دہرائی. اتنا تک میں پوچھا کہ میری اس حسن عسکری نال ملاقات کس طرح ہو سے. تو بی بی فرمایا خواب وچ بی بی فرمایا پہلے تو کلمہ پڑھ پھر تے کوئی زیارت ہو. میرے کو کلمہ پڑھائیاں گیا اور زیارت امام دی ہو گئی. اور میں پوچھا امام کو کہ میں تو تک آواں کس طرح. تو امام نے فرمایا یہ جڑے قیدی مسلمان ہیں نا تیرے دادا کو اتنا تک میں بیمار ہو گئی علاج کرا کرا کے میرا دادا تھک گیا ساری امیداں ختم ہو چکیاں. تو میں اس کو آکھیا دادا یہ مسلمان قیدی رہا کرو. امام نے بھی میرے کو خواب فرمایا جڑا قیدی رہا تھی میں خمیزانہ لباس پا کے اپنا نام نرجس ظاہر کری تو دریا دے کنارے پہ پہنچی اگے میرا غلام تے وہ گننا. بارہ تو بی بی آ گئے. جب بی بی پہنچے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا حق مہر چاہتی ہیں یا خوشخبری چاہتی ہیں. آنکھیں تا حق مہر دے وہاں آنکھیں تا خوشخبری دے. بی بی آکھن لگے مولا میں کو خوشخبری سناؤ. اور کیا خوشخبری ہے؟ امام فرمایا اللہ دے کو بیٹا عطا کرے سے اور ایسا بیٹا ہو سے کوئی منے سے تاں بھی انتظار کرے سے کوئی نہ منے سے تاں بھی انتظار کرے. تو کیا یا تو سے کروں ایک وقت آیا تو ایران دے وزیر نے آکھا کہ ایران تیاری پیا کریں دے امام دے ظہور دی. تو اساں تیاری پہ کریں دے سے اس امام نال لڑن. یہ دو سال پہلے دی گل ہے. باقی تھا سوشل میڈیا تے بھی چلا ٹی وی تے بھی خبر ہے اکثر لوگ جان دے. تو اس دے بعد فوراً نا حسن نصر اللہ نے ایک بیان جاری کیتا تو کیا لڑے گا وقت کے امام سے. جرأت ہے تو آ لڑ کے دیکھ اس کے غلام سے. تو میرے کو یاد ہے پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی تھی جواد ظریف نے وزیر خارجہ ایران جواد ظریف نے. اس سے کیا وہ کیا لڑیں گے وقت کے امام سے جو لرزتے ہیں رہبر کی زبان سے. دوبارہ اللہ تک بیٹا عطا کرے سے جو چاہ سے وہ بھی اس کا انتظار کرے سے جو نہ چاہ سے وہ بھی اس کا انتظار کرے سے. 15 شعبان 256 ہجری 12ویں آقا دی ولادت اور 4 سالہ دور باب دنالت گزاریا امام. ایک جملہ کے امام دا امام نے نواب اربا واسطے پھر چند میں ذکر مسائب تھوڑی زحمت نہ 4 نیب گزرے امام دے. پہلے عثمان
بن سعید، دوسرے محمد بن عثمان، تیسرے حسین بن روح، چوتھے علی۔ پہلے جڑے دو اتنا چیک کرنے اپنے آپ کو اور دیکھنے کہ ایسا کیا ہے سے اور او دور کیا ہو۔ ضروری ہے کہ ہر مجلس وہ ہوئے جس سے نعرے زیادہ میں نہیں، تھوڑا سا تو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے ایسا کڑے دور زندگی پہ گزرے گئے، دیکھنا چاہیے کہ اس دین سے کتنا حال لوگوں نے قربانیاں دی تھی۔ عثمان اور محمد بن عثمان انہوں نے 50 سال تک امام دے نائب رہے، نائب امام کتنا سال تک؟ 50 سال تک امام کو سوال دا جواب گھن کے مسئلہ پوچھتے، ہر شیعہ دے دروازے تے ونجتے، کنڈی کھڑکا کے انہاں پیو پترہ نے پیغام پہنچائے۔ کیا انہیں پہنچائے نہیں؟ ظالم حکمرانی کا دور آئی، اور جڑے لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی چل چکا ہے کہ شیعہ دے 12ویں آمنے اور امام حسن عسکری کو قید رکھا دا بھی سب تو وجہ یہ آئی کہ امام قید چ رہے اور 12واں دنیا دے ناوے ایسا شور مچا دے سو، انہیں تو 12واں ہے کوئی نہ۔ مثل موسیٰ دے جس طرح کہ فرعون چاہتا موسیٰ دنیا دے ناوے اور اللہ چاہتا کہ موسیٰ آسے، فرعون 70,000 بندہ برا چھوڑیا کہ موسیٰ نہ آوے، اللہ چاہتا موسیٰ آ گیا۔ دنیا تو کوشش کی تھی کہ 12واں شیعہ دا نہ آوے، ایک کوشش کریں دے رہے کہ اللہ جو چاہتا تو آیا۔ دنیا نے طاقتہ موقع دیا، جس نے آمنا وہ آ گیا۔ تو بہرحال امام دے جڑے دو نئے دن پہلے انہوں نے جو میں پڑھے گھی دا کاروبار کیا، جب سے گھی دا کاروبار کنڈی کھڑکائی مومن دے گھر گھی دیتا، مقصد گھی دے ونڈا ہی مقصد ہے امام دا فرمان پہنچا۔ تیسرے میں حسین بن روح، اس کو زیادہ عالمان علی بن نوبختی، حسین بن روح تو زیادہ عالم کون؟ علی بن نوبختی، قسم ہے ناپس ہے۔ کئی بندے علی بن نوبختی تو پوچھا عالم بڑا تو ہوئی، امام کا نائب حسین بن روح ہے، تیرے کو نائب ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کہ گل انصاف والی ہے، امام کوئی ہر کہیں کو نہیں چھوڑ دے۔ اگر میری گردن تے تلوار رکھ دیں تو میں کر پوچھیں جو وقت دا امام کتھا ہے، میں دسا دے سا حسین او بندے اگر ان دی آباد تلے امام کیوں نہ ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے، امام دا پتہ نہیں ڈر سکتا امام کتے۔ یکم محرم تو دن کے 8 ربیع الاول تک میں ادا رہنا مادیاں آدیاں حسین ہر عبادار دا شکریہ ادا کریں دیاں حسین، یہ ضرور آدیاں حسین کربلا ہوئینا تو حسین تسان ہمارا منیا۔ اور میرا 12واں آقا بھی ہر مجلس سے آندے، لیکن میں آدھا آج تک خصوصی طور پہ آیا اسے آج ان کی یتیمی دا دن میں، ہاں جہاں پر اللہ تیری توجہ نہیں، آج 12ویں آقا دی یتیمی دا دن میں بسم اللہ سونی ہیں کی دیا میں سال ایک دفعہ نہیں، میں آدھا رہنا سال 2 دفعہ ہون بھی وقت دا امام باب حسن عسکری اور دادے امام نقی دے روزے دوتے ویندے، میں آدھا پانی نہیں رت روندے۔ ہاں آج خصوصی طور پہ تیرے پر مقان ڈھلنا لائی وقت دا امام، اے امام اچھا جڑا امام علی نقی گھر تو ٹورے نا، اس ویلے امام حسن عسکری دی عمر ہے 6 سال، 6 سال عمر ہے امام حسن عسکری جڑا بابے لالو مدینے تو ٹورے تے پوچھا اس بابا میں جو تیرے نال جلدہ بھی ہوں بابا تو آگیا قیدہ کدا چھوٹ سے جہاں پرنا لفظ پڑھنا چاہنا پتر دا منہ چون کے امام نقی فرمائے پتر تک تو پتہ ہے مسلمان جے کو قید کیتے ہوں کو زندہ چھوڑے نے،
ہاں ہاں دری سے توجہ نہ ہے جی بسم اللہ کرا مسلمان تاریخ گواہ ہے مسلمان جنہ کوئی قید کیتے انہاں کو وقت زندہ نہیں چھوڑا امام حسن عسکری دی کل عمر 28 سال تاریخ پڑھ کے دیکھ امام حسن عسکری دے 22 سال زندان اچھ گزرے ذمہ دارہ میں اپنے لفظ نہ میں ذمہ دارہ اے او امام جن دی زیادہ تر عمر زندان اچھ گزر گئے مثل امام موسیٰ کاظم جڑے گئے ہونا سامرا امام دا جڑا زندان ڈٹھے ہوئے نا میں ادا ہون بھی اس دور اگر اندر انسان کھڑا ہوئے نا نہیں پتہ لگتا باہر دن نے یا رات ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ قید نہیں بھائی امام نے امام حسن عسکری وقت گزردہ رہیا مسلمان زہر نے جڑی رات گزری ہے نا کھانے زہر دیتی ہے نے یہ زہر کوئی ایڈی ظالم زہر ہے امام دا کھانا تناول فرمامنا جگر دے ٹکڑے کٹی جن پائے مثل امام حسن مجتبہ دے یہ دو امام ایسے نہیں پھر توجہ کریں جام پر اللہ رسول خدا کو زہر ملی ذرا دیکھنا کتنا دین کا خرچ ہے رسول خدا کو زہر ملی علی مولا کو زہر علی ضرب لگی سیدہ دا پاسا زخمی تھیا حسن مولا کو زہر ملی حسین مولا شہید تھا جی امام زین العابدین کو بھی زہر ملی امام باقر کو بھی زہر ملی امام جعفر صادق کو بھی زہر ملی امام موسیٰ کاظم کو بھی زہر ملی امام تقی کو بھی زہر ملی امام حسن عسکری کو بھی زہر ملی امام نقی کو بھی زہر ملی لیکن جڑی امام حسن عسکری اور حسن مجتبہ کو زہر ملی ہے جی علمائی میں بیان کرنے نے ایڈی زہر ظالم آئی زہر دے بعد امام ہی میں تڑپ دے ہیں جی میں مچھلی تڑپ دی ہے بسم اللہ بسم اللہ دیاں دے پردے انہیں سلامت و آباد امام کو زہر ہے ظالم کی زہر دا ملنا ہاں امام تڑپ دے رہی ہے اگلی آپ کی گاہ لے آئی 28 سال دی عمر ایک دا 11واں امام تاریخ گواہ ضعیف تھی گیا امام حسن عسکری جس شہادت دینے 28 سال این جوانی دی عمر ہے تیرا اے امام 28 سال دی عمر ضعیف تھی گیا کمر جھک گئی اس ایمیں ضعیف تھی گیا جی میں امام سجاد ضعیف تھی گیا ہاں ہاں مولا سجاد مثل دادے دے ضعیف تھی گیا اچھا امام سجاد دے آن کھڑے نا ابن زیاد دے دربار آ کھڑے ایک سپاہی قریب آ کھڑے تو ہاشمی ہے امام فرمائے ہاں ہاشمی ہیں کتنا عمر ہے 24 سال میں نہیں منے تھا تو ہاشمی ہوں میں امام سجاد نے کیوں آدھا ہی میں تھیں کھڑا ہم 1 مہینہ پہلے مسلم آیا او ہاشمی ان دی کماری سیدھی ہے ابن زیاد دی آنکھیں چاک پاتے گال کریں دا کمر جھگئی کہنا ودا ہاں او ہاشمی تو ہاشمی نہ لگ دا امام فرمایا تا انصاف جو نہیں کیتا مسلم دنال بھیڑ کہہ دا بسم اللہ بسم اللہ جی مسلم دنال ماں کہہ دی میرے نال بھیڑ بھی کہہ دے میرے نال ماں بھی کہہ دے 28 سال دی عمر چھے امام ضعیف تھی چکا ہاں اگلی آنکھی گالے ہے شام جام بودا شریفہ اے امام بہ کے نماز پڑھ دیں جنہا زہر ملی ہے نا ای میں بہ کے نماز پڑھ دیں جی میں ڈاڑی زینب بہ کے پڑھ دیں جی امام سجاد ایک نماز ڈٹھے بیت نماز پڑھ دا پھوپی خیر تہے بیت نماز پہ پڑھ دیو
بی بی علی سجاد انہا سفرہ اتنا مقایا ہے میں کھاڑ نہ سکتی ظالمہ ایڈا ظلم کیتا ہے جو کھاڑ نہ سکتی کہ کھانا اتنا ملتا ہے جڑا یتیمیں تقسیم ہوئے ہے بسم اللہ جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کر بس میں جلدی کر رہی ہوں میرے مولا تو بالکل شبیہ قریب کر رہا سو تاکہ میں آخری جملے پڑھ کے انسان میں جلدی کر رہی ہوں شام ہوگی بھی 5-7 منٹ میں نے دیکھ سو ضرور میں امام بھائی کے نماز پڑھ دے پڑھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے اگلی اوکھی گالے آئی امام دی جی بسم اللہ کرو تیرے ذہن ملی ہوئی آنے نا اپنے غلام عقیل کو سدائے نے عقیل میرے قریبہ جی مولا حکم مولا فرمایا وان اللہ دی آخری حجت کو سدا دینا پیور پتر کو سدائے نا اس ویلے امام زمان دی عمر 4 سال آئی مثل جناب سکینہ دے 4 سال عمر آسا بابے دے قریب آئی ایک تا صدان دے وجہ یہ آئی کہ زمانہ دیکھنے جو 12واں دنیا دے آگئے دوسرا چند گالی پوتر نال کرنے آنے سے امام زمان آتے بیٹھے کوشش کی تیتری یار میں امام نے اپنا سر چاہ کے پوتر دی جھولی چ رکھے نے تیرا 12واں آقا بابے دے سر چاہ انگلیاں پھریں دا بیٹھا تے رون دا بیٹھا میں آدھا مولا خوش قسمت ہے نا بابے دا سر جھولی چ بھئی بیٹھے مولا تے کو تماچے مارنا لا کوئی کہہ نہیں مولا تو کو رومن تو روکنا لا کوئی کہہ نہیں قربان حسین دی دھیدہ جی بسم اللہ کرا جی بابے دی لاش دے تے رون دی ڈر گئی جی جی جنہیں شام اچھ بابے دا سر ملی اس نا سر ملا سے بابے دا سر سینے تے رکھتے پیا دی بابا جے تیریاں رگاں کٹیاں جمبے کو یقین کیتا ہے انہی اپنی اولاد ہوئے نہیں بابا دعا منگیا دھی مرونیہ شریف ازادارہ اگلی امام نے اوکھی گا لے آئی امام کا غسل بھی ہویا امام کو کفن بھی ملا جنازہ بھی تیار ہویا میں اکسا بار میں آپ کا خوش قسمت ہو جی جی توجہ کے سنیاز مولا میرے پاس جملہ مانگا صاحب ایک پڑھنے مولا خوش قسمت ہو توڑا غسل بھی ہو گئے توڑا کفن بھی ہو گئے توڑا جنازہ بھی تیار ہو گئے قربان سجاد مولا دا جی جی جنازہ بابا پوتر دی غریبی دے کائنات تے شمائے پہلا پوتر ران جڑا پیو کو بغیر دفن کیتے شام ٹوراوے نا جی جی یاد آئی بابا میں پہلا پوتر ران جڑا رونا ٹوراوے نا اللہ دی اس کائنات 4 تابوت بڑے اوکھے اٹھے پہلا تابوت ہے جناب زہرا دا چامڑا لالی آئی میت زہرا دا رات ڈھلی ہوئی آئی علی چاک ٹھرائے گلی دا موڑ مردہ پیا آواز یہ حسان تیری ماں دے میت لے اے چھوٹی بچی کون ہے